سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو اور آج ہم ایک ٹویٹ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ ٹویٹ تھا انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر کا انڈیا یو ایس ٹریڈ ڈیل کے بارے میں۔ ٹویٹ کا لہجہ تو بہت مثبت تھا، نوکریاں، گروتھ، میک ان انڈیا کی مضبوطی وغیرہ۔ لیکن اصل کہانی ٹویٹ میں نہیں بلکہ اس کے نیچے کامنٹس میں تھی۔ بالکل، آج ہمارا مقصد اس ڈیل کے تکنیکی پہلوؤں پر بات کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ عوام اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ان کے سوالات، ان کی سمرتھن اور ان کا غصہ کیا کہتا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اعلان پر لوگوں کے رد عمل کی مختلف پرتیں کیا ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس ڈیل کو ایک مضبوط اور عملی قدم مان رہے ہیں۔ جی، جیسے ایک کامنٹ تھا بھرت شرما کا، وہ کہتے ہیں یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، یہ سپلائی چینز، نوکریوں اور سرمایہ کی نقل و حرکت کی بات ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں تجارتی معاہدے ہیش ٹیگ سے نہیں فیکٹریوں سے بنتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہاں جو سوچ نظر آتی ہے وہ اسٹریٹیجک ہے، مطلب ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک مضبوط معیشت ہی ایک مضبوط حکمت عملی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اسے فوری فائدے یا نقصان سے زیادہ لمبے عرصے کے فائدے کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کھیل فیکٹریوں کے اندر ہے، ٹویٹر پر نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح کرپٹو ڈیڈی نامی ایک یوزر نے اسے ون ون سچویشن کہا، جس سے سپلائی چینز زیادہ لچکدار بنیں گی۔ اچھا، یہ سپلائی چین کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اسے آسان لفظوں میں سمجھائیں تو؟ جی، اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے کئی ملکوں سے گزرا ہے۔ اسکرین کہیں اور، چپ کہیں اور۔ بالکل، تو یہ پورا نیٹ ورک ایک سپلائی چین ہے۔ اس ڈیل کے حامی کہہ رہے ہیں کہ اب انڈیا بھی اس نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے۔ تو مطلب کسی ایک ملک جیسے چین پر انحصار کم ہو جائے گا۔ جی، اور مسٹر وادوا کا کامنٹ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے میک ان انڈیا کو عالمی سطح پر فروغ ملے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حامی اس ڈیل کو صرف انڈیا اور امریکہ کے درمیان نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ ایک بڑے عالمی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑا اسٹریٹجک قدم۔ جی، لیکن جیسے ہی ہم کامنٹس میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ الجھن میں ہیں اور سیدھے سوالات پوچھ رہے ہیں، جیسے جھنگ چودھری نے پوچھا۔ جی، وہ نمبرز والا سوال۔ ہاں، انہوں نے پوچھا، ہم $500 بلین کا سامان صفر ٹیرف پر درآمد کریں گے، پہلے یہ $45 بلین تھا، تو فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، جب بڑے اعلانات ہوتے ہیں تو عوام تفصیلات جاننا چاہتی ہے۔ بالکل۔ ٹیرف یعنی امپورٹ ڈیوٹی ایک بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم رعایت دے رہے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اور یہ فائدہ کیا ہے والا سوال حکومت اور عوام کے بیچ وہ اعتماد کی کڑی ہے۔ صحیح کہا۔ ایک اور یوزر سمر نے پوچھا، اگر ٹیرف صفر ہو گئے ہیں تو کیا ایپل کی مصنوعات انڈیا میں سستی ہوں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ہاں، اور پھر انہوں نے پوچھا، زراعت کی تجارت کا کیا ہوگا؟ یہ سوالات بتاتے ہیں کہ حکومت کے اعلان اور عوام کی سمجھ کے درمیان ایک خلا ہے۔ لوگ صرف یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ سب اچھا ہوگا، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اچھا ہوگا۔ اور پروین تملن کا تو سیدھا سوال تھا، پھر بھی 18% ٹیرف کیوں؟ جی، شفافیت کی یہی کمی الجھن پیدا کرتی ہے، اور پھر یہی الجھن غصے میں بدل جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کامنٹس کی جہاں غصہ اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہریک شنکر شاہی نے کہا، یہ ڈیل نہیں، زبردستی ہے، امریکہ اپنی چینی انڈیا پر تھوپنا چاہتا ہے، جو ہندوستانی چینی کی صنعت اور کسانوں کو برباد کر سکتی ہے۔ یہاں گفتگو معیشت سے نکل کر قومی مفاد اور مقامی صنعتوں کے تحفظ پر آ جاتی ہے۔ مطلب یہ خوف کہ کہیں ہمارے اپنے لوگ پیچھے نہ رہ جائیں کی بحث بن جاتی ہے نا۔ جی، اور وائس آف مہاراشٹرا نے تو بہت تلخ بات کہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا، ٹیرف کم کرنا تجارتی معاہدہ نہیں ہوتا، انڈیا نے 0% کر دیا، امریکہ صرف 18% تک آیا، یہ ڈیل نہیں، ڈرامہ ہے۔ یہاں عدم اعتماد کا عنصر بہت مضبوط ہے۔ ان تبصروں سے لگتا ہے کہ کچھ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اس معاہدے میں انڈیا کو برابری کا درجہ نہیں ملا۔ اور فلپ کوسٹک نے تو اسے سیدھا شرمناک ڈیل کہہ دیا۔ مطلب یہ احساس کہ شاید انڈیا نے زیادہ رعایتیں دے دی ہیں، یہ ایک بہت نفسیاتی بات بھی ہے۔ لیکن دوستو، سب سے زیادہ جذباتی اور حساس رد عمل
ایک اور معاملے پر آیا۔ روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر؟ جی، بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ انڈیا نے روس سے سستا تیل لینا کیوں بند کر دیا؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بحث صرف تجارت سے نکل کر خود مختاری اور قومی وقار تک پہنچ جاتی ہے۔ حسن جان نے لکھا، آزاد خارجہ پالیسی کہاں گئی؟ امریکہ کے دباؤ میں سستا تیل چھوڑ دیا۔ لوگوں کے لیے یہ صرف پیسے یا تجارت کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ سوال بن گیا کہ کیا انڈیا اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر چلا رہا ہے یا کسی کے دباؤ میں ہے؟ اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ میک ان انڈیا اب میک امریکہ ہیپی اگین بن گیا ہے۔ یہ بہت تیکھا طنز ہے۔ دیکھیں، روس سے سستا تیل خریدنا بہت سے لوگوں کے لیے قومی فخر کی علامت بن گیا تھا، ایک ایسا قدم جو دکھاتا تھا کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ تو جب یہ بند ہوا اور اسی وقت امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کا اعلان ہوا تو لوگوں نے دونوں کو جوڑ کر دیکھا۔ بالکل، حقیقت میں حکومت کے فیصلے کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن عوام میں جو تاثر گیا وہ یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں سمجھوتا کیا گیا ہے۔ اور یہ تاثر کسی بھی اقتصادی فائدے کے اعلان پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی جذباتی موضوع ہے۔ تو تصویر کافی ملی جلی ہے۔ کچھ لوگ اسے مستقبل کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجک قدم مان رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اعداد و شمار اور معاہدے کی شرائط سے بالکل مطمئن نہیں ہیں اور مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ ڈیل کی اصل تفصیلات کیا ہیں۔ جی، اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلے دباؤ میں لیے گئے ہیں، جس سے انڈیا کی خود مختاری پر سوال اٹھتا ہے۔ اور سچائی یہی ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے واضح اور شفاف تفصیلات سامنے نہیں آتی، یہ الجھن اور شک برقرار رہے گا۔ عوام صرف جشن نہیں چاہتی، عوام وضاحت چاہتی ہے۔ دوستو، یہ بحث صرف ایک ٹویٹ کی نہیں ہے، یہ اس اعتماد کی بات ہے جو لوگ اپنے پالیسی بنانے والوں پر رکھتے ہیں۔ تجارت ضروری ہے، شراکت داری بھی ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری ہے عوام کو ساتھ لے کر چلنا۔ اور سوال پوچھنا غلط نہیں ہوتا۔ بالکل، سوال پوچھنا جمہوریت کی جان ہوتا ہے۔ اس موضوع پر ریسرچ حیدر حسن نے کی ہے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو، جہاں ہم صرف خبریں نہیں، ان کے پیچھے کی آواز بھی سنتے ہیں۔ خدا حافظ۔